معزز ممبران سیلف ماسٹری بیچ 6، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سیلف ماسٹری بیچ 6 کی اس یومیہ کلاس کے اندر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کل ہمارا ٹاپک چل رہا ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، دنیا کے مؤثر ترین کامیاب لوگوں کی 7 عادات۔ اس ضمن میں 4 عادات ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم دنیا کے کامیاب اور مؤثر ترین لوگوں کی 5ویں عادت بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ اس کا ترجمہ میں نے کتاب کے اندر اس عنوان سے کیا ہے، پہلے سمجھنا اور پھر سمجھانا۔ پہلے سمجھنا اور پھر سمجھانا۔ اس عادت کو سمجھنے کے لیے آپ کوئی 2-3 مثالوں پر غور کریں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ کو آنکھوں کے اندر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے اور آپ کسی ماہر اینک ساز کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ میں آنکھوں کے اندر اینک لگوانا چاہتا ہوں، آنکھوں میں کچھ پرابلم ہے۔ وہ جھٹ سے اپنی لگی ہوئی اینک کو اتار کر آپ کو پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ اینک بہت اچھی ہے، بہت صحیح نظر آتا ہے اس سے، اور میں پچھلے 1-2 سالوں سے اسے یوز کر رہا ہوں، تو آپ اسی کو لگا لیں، تو میرے پاس اور ہے، میں وہ لگا لوں گا۔ آپ اس اینک کو لگاتے ہیں تو آپ کو پہلے سے بھی زیادہ منظر دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور طبیعت بوجھل سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ اتار کر کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس اینک کو نہیں لینا ہے۔ وہ کہتا نہیں نہیں نہیں، یہ میں تو پچھلے 2 سال سے یوز کر رہا ہوں، بڑی کمال کی اینک ہے، آپ اسی کو رکھیں، اس کو لگائیں۔ امید ہے کہ آپ وہاں سے چل پڑیں گے اور اس کے بعد دوبارہ اس دکان پر جانے کا کبھی نہیں سوچیں گے۔ اسی طرح ایک اور مثال پر غور کریں، آپ کو جوتے کی ضرورت ہے، آپ جوتوں والی ایک دکان پہ چلے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مجھے جوتا چاہیے۔ وہ بس اتنی بات سن کر جھٹ سے ایک جوتا نکالتا ہے اور کہتا ہے یہ جوتا بڑا زبردست ہے، یہ آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ آپ پہن کر دیکھتے ہیں، آپ کو اس کی ظاہری شکل شباہت بھی پسند نہیں آ رہی، اور آپ نے پہنا تب بھی آپ کو اچھا نہیں لگا۔ آپ کہتے ہیں نہیں، مجھے کوئی اور چیز چاہیے، اور کہتا نہیں نہیں نہیں، آج کل تو اس کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، میں تو پتہ نہیں کتنے یہ بیچتا ہوں ایک دن کے اندر، تو آپ کو یہ کیوں پسند نہیں آ رہا؟ آپ اس کو پسند کریں، لیں اس کو، یہ بڑا اچھا رہے گا آپ کے لیے۔ آپ پھر اسے کہتے ہیں، مگر وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ وہاں سے بھی چل پڑیں گے اور دوبارہ اس دکان کا رخ کبھی نہیں کریں گے۔ ایک مثال اور دے لیں، پھر کنکلوژن کی طرف آتے ہیں۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسے جا کر جسٹ ابھی اتنا کہتے ہیں مجھے کل رات سے بخار ہے، اور بہت کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے کوئی انفیکشن تھی، اس انفیکشن کے نتیجے کے اندر یہ بخار ہو گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کہتا بس ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں، اور اتنے میں ایک نسخہ لکھ کر آپ کو تھما دیتا ہے۔ ڈاکٹر جتنا مرضی قابل ہو، مگر آپ کا اس پر اعتماد کوئی نہیں بنے گا، اس لیے کہ آپ تو چاہتے تھے پہلے میری بات سنی جائے اور اچھی طرح سے سمجھی جائے، اس کے بعد مجھے حل بتایا جائے۔ اچھا، ان تینوں مثالوں کے اندر ایک ہی غلطی ہے جو دہرائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ مسئلے کو سمجھے بغیر اس کا حل تجویز کرنا۔ یہاں ان تینوں مثالوں کے اندر ہمیں ان تینوں بندوں کا طرز عمل بڑا احمقانہ سا لگ رہا ہے، مگر یہی احمقانہ طرز عمل ہم میں سے اکثریت اپناتی ہے اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر۔ کوئی بندہ ہم سے کوئی بات کرنی چاہتا ہے، کوئی اپنا آئیڈیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا دکھ سنانا چاہتا ہے، ہم 1 منٹ نہیں لگاتے ہیں اس کی پوری بات سنے بغیر فوری طور پر اس کو کوئی نہ کوئی حل تجویز کر دیتے ہیں۔ یہ چیز ہماری اثر انگیزی کو بہت زیادہ لمیٹڈ کر دیتی ہے، دوسروں کی نظروں کے اندر ہمارا وقار، اعتماد اور معیار گرا دیتی ہے۔ تو اس عادت کا یہ کہنا ہے، آپ یہ غور کریں کہ جب بھی یہ 2 الفاظ پر غور کریں، ایک ہے سمجھ اور دوسرا ادراک۔ جب بھی کسی چیز کو ہم فرسٹ ٹائم دیکھتے ہیں، کسی بندے کے ساتھ ہمارا فرسٹ ٹائم معاملہ ہوتا ہے،
تو سب سے پہلا تاثر جس کو فرسٹ امپریشن کہا جاتا ہے اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، ہوگا وہ لاسٹ، لیکن یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ فرسٹ امپریشن صحیح بھی ہو، اس لیے کہ فرسٹ امپریشن تو ہمارے پہلے سے جو عقائد ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، ان کی روشنی کے اندر بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لوں، جس رنگ کی اینک ہم نے لگائی ہوتی ہے، جس رنگ کی نظریات کی جو اینک لگائی ہوتی ہے، اس کے مطابق ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو فرسٹ امپریشن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل صحیح ہو، بڑا سطحی سا ہوتا ہے، لیکن سمجھ کب آتی ہے؟ یہ ادراک ہوتا ہے، اور ادراک سے آگے سمجھ اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم اپنے تمام تر تعصبات کو، نظریات کو ایک طرف رکھ کر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملے کی ڈیپتھ میں جا کر اس کو دیکھتے ہیں ہر اینگل سے، تب وہاں سے سمجھ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ فرض کریں ہم دور آسمان کو دیکھیں تو ہمیں آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کبھی کل تجربہ کر دیجئے، کسی کھلے میدان میں جا کر دور دیکھیں گے، ایسے لگے گا آسمان اور زمین ملے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ادراک ہے، یہ وہی فرسٹ امپریشن ہے۔ اور سمجھ کیا کہتی ہے؟ جب آپ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں، بے شک مجھے دیکھنے میں یہ ملے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر یہ حقیقت میں ملے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ہے سمجھ۔ اس عادت کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی بندے کو کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کے لیے، یا کسی بھی مسئلے کے حوالے سے کوئی رائے قائم کرنے کے لیے، یا کسی کو کوئی مشورہ دینے کے لیے، پہلے اسے اچھی طرح سے سنیں، اور یہ سننا محض فارمیلٹی کے طور پر نہ ہو، بلکہ سمجھنے کے لیے ہو کہ وہ اصل میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے سنیں، اور سننے کے بعد غور و فکر کر کے پھر کوئی اپنی رائے اس سے آگاہ کریں۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اچھی طرح سے اس کی بات کو سن کر، سمجھ کر، اس پر غور و فکر کر لیں گے تو معاملے کی تمام ڈائمینشن ہمارے اوپر آشکار ہو جائے گی، اور ہم اس قابل ہوں گے کہ اس کو زیادہ بہتر حالت تجویز کر سکیں۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ اگلا بندہ خالی ہو جائے گا۔ جب آپ نے پہلے اسے اچھی طرح سے سن لیا ہوگا تو اب وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے سننے کے لیے تیار ہوگا، لیکن جب آپ درمیان میں بات ٹوک دیں گے اور اس سے بات کرنی شروع کر دیں گے، اپنی رائے دینی شروع کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بھی ابھی بھرا ہوا ہے، وہ اندر سے خالی نہیں ہے، اس کا خیال یہ ہے اب یہ جلدی سے بات ختم کریں اور یہ اگلی بات میری شروع ہو۔ تو یہ چیز ہماری اثر انگیزی کو بہت زیادہ لمیٹڈ کر دیتی ہے۔ اس عادت کا یہ کہنا ہے اگر ہم دوسروں کے دلوں میں اگر گھر کرنا چاہتے ہیں اور واقعی سوسائٹی کے اندر بڑا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اس عادت کو بھی اپنانا ہوگا۔ کسی بھی معاملے کے اندر کوئی رائے قائم کرتے وقت پہلے اسے ہر ڈائمینشن سے اچھی طرح سے دیکھنا ہوگا، اور کسی بھی بندے کی بات سنتے وقت اچھے انداز کے اندر اس کو سننا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کے متعلق ہمیں کوئی رائے قائم کرنی ہوگی اور کوئی مشورہ دینا ہوگا۔ ابلاغ، جس کو انگریزی کے اندر کمیونیکیشن کہتے ہیں، اس کی بڑی قسمیں 4 ہیں جس کے ذریعے سے ہم زمانے سے، سماج سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لکھنا، پڑھنا، سننا اور بولنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو ان کے ذریعے سے ہم زیادہ تر ارد گرد کے ماحول کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے 2 کے اوپر تو ہم کافی محنت کرتے ہیں۔ لکھنا سیکھنے کے لیے، پڑھنا سیکھنے کے لیے کئی سال ہم صرف کرتے ہیں، لیکن بولنا اور سننا اس حوالے سے ہم کوئی وقت صرف نہیں کرتے۔ حالانکہ بولنا بھی ایک فن ہے اور سننا بھی ایک فن ہے، لیکن ان دونوں کے اوپر ہم چونکہ نیچرلی بندہ چلتے چلتے بولنا شروع کر دیتا ہے، اور چلتے چلتے وہ سننا بھی شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کے لیے کیا وقت صرف کرنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم ان دونوں معاملات کے اندر کمزور رہ جاتے ہیں، اور سننے کے حوالے سے تو بطور خاص بڑی بڑی مسٹیکس ہم کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ بندہ سامنا بول رہا ہے، ہم جسٹ بے دھیانی سے سن رہے ہیں، آدھا دھیان ادھر آدھا کہیں اور ہے۔ کبھی ہم سننے کی اداکاری کر رہے ہوتے ہیں، ہاں ہوں ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ، اور اگلے کو بھی کئی مرتبہ پتہ چل جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کئی مرتبہ ہم مخصوص باتیں سن رہے ہوتے ہیں، وہاں اپنے کام کی جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی، وہاں ہم آنکھیں بند کر کے اگنور کرتے ہوئے آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ہم جس لفظوں کو سن رہے ہوتے ہیں کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے، اس کے انر میں جھانک کر ان کو معنوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس جذبے کے تحت کیا، کہاں سے بول رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔
اور پھر یہی غلطیاں ہم عام طور پر کرتے ہیں، اور پھر ان غلطیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی مرتبہ اگلے کی بات، ابھی 2 جملے اس نے کہے ہوتے ہیں، ہم ساتھ ہی اپنے ذہن کے اندر نتائج اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ابھی وہ چند جملے بول پاتا ہے، ہم فوری طور پر اسے اچھا میں سمجھ گیا ہوں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ کے مسئلے کا یہ حل ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم ساتھ ہی کوئی رائے دینی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ حاضر قیاس، اس طرح کی مسٹیکس ہماری زندگی کے اندر چلتی رہتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے سننا نہیں آتا ہے، ہم اچھے لسنر نہیں بن پاتے۔ اور عقل مندوں کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص اچھا لسنر نہیں نہ بن سکتا، وہ اچھا سپیکر بھی نہیں بن سکتا ہے، یعنی بولنا بھی وہی جانتا ہے جو پہلے سننا جانتا ہے۔ چنانچہ اس عادت کا یہ کہنا ہے کہ یہ سننے کے یہ سارے انداز جو میں نے بتایا، بے دھیانی سے سننا، سننے کی اداکاری کرنا، اور مخصوص باتیں سننا یا جس لفظوں کو سننا، یہ وغیرہ، یہ ساری باتیں، یہ سارے انداز ناقص ہیں۔ سننے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ حقیقی سماعت جسے کہتے ہیں وہ ہے ہم نفس سماعت، یعنی اگلے کی سطح پر آ کر سننا، اگلے کی طرح، اگلے کی سطح پر، اس کے اندر اتر کر، اس کے خیالات کے اندر اتر کر دیکھنا کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے 3 تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ خالی کانوں سے نہ سنیں، بلکہ کانوں سے، آنکھوں سے اور دل سے سنیں۔ آنکھیں بڑا کچھ پڑھ لیتی ہیں، دل بہت کچھ محسوس کر لیتا ہے، یہ پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا، اگلے کی دلی کیفیات کو پڑھنے کی کوشش کرنا، اور تیسرا، اگلے کی طرح محسوس کرنا کہ یہ بندہ کن کیفیتوں سے گزر رہا ہے اور اس وقت اس کے احساسات کیا ہیں، اس کی فیلنگز کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں جب تک نہیں نہ ہوں گی تب تک آپ صحیح معنوں میں اگلے کے ما فی الضمیر سے آگاہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا ان 3 تقاضوں کو، اچھا تو یہ سننا تھا، اور اس کے بعد یہ عادت کا دوسرا حصہ ہے پھر سمجھانا۔ پھر سمجھانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اگلے کی بات سن کر بات ختم، ٹھیک ہے جی بس جو انہوں نے کہنا تھا کہہ لیا، مینوں کوئی ضرورت نہیں کہنے دی، نہ، جو رائے آپ کی ہے پوری دیانتداری سے جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر یہ ہے، اگلے کی بات اچھی طرح سن کر آپ جس نتیجے پر پہنچے ہیں، آپ پورے دلائل کے ساتھ منطقی انداز میں لاجیکلی اگلے کو بتائیں کہ اس معاملے کے اندر میری رائے یہ ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ اتفاق کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن آپ کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ آپ اگلے کو بتا بھی سکے۔ کئی لوگ بڑا اچھے طریقے سے لیتے ہیں لیکن آگے ان کو سنانا نہیں آتا ہے۔ تو اس عادت کے یہ 2 پورشن ہیں، ایک پہلے سننا، سمجھنا، اور پھر اس کے بعد سمجھانا۔ سمجھانے کا بھی فن ہونا چاہیے نا، اگر سمجھانے کا فن نہیں ہوگا، صرف سمجھنے کا فن ہوگا تو تب بھی آپ ادھورے رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا پھر سمجھانا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آفر کی گئی حضرت ابو طالب کے ذریعے سے کہ آپ بتائیں چاہتے کیا ہیں، آپ کی کسی عورت سے شادی کرا دی جائے، آپ کو مال و دولت دے دیا جائے، آپ کو سرداری دے دی جائے، تو آپ نے جواباً کیا فرمایا؟ میرے اگر ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پر چاند رکھ دیں تب بھی اس راہ سے باز نہیں آ سکتا۔ یہ ہے سمجھانا کہ جس چیز کو انسان لاجیکلی محسوس کرتا ہوگا یہ صحیح ہے عقلی طور پر، اس کو پھر پوری منطق کے ساتھ، جرت کے ساتھ سمجھانے کی بھی ہمت رکھتا۔ یونانی حکمت کے اندر 3 الفاظ استعمال ہوتے آئے ہیں، وہ 3 الفاظ اگر سمجھ لیے جائیں نا تو اس عادت کا پورا خلاصہ ان 3 الفاظ کے اندر۔ ایک ہے ایتھاس، پیتھاس اور لوگاس۔ ایتھاس کیا ہے؟ ایتھاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذاتی کردار، آپ کی امانت دیانت، آپ کے اندر ایسی خوبیاں ہونی چاہیے کہ جو دوسروں کی نظروں کے اندر آپ کا ایک وقار بنائیں، آپ پر لوگوں کو اعتماد ہو، آنکھیں بند کر کے آپ پر اعتبار کر سکتے ہو۔ وہی بات جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ انسان جب تک میرے کردار کے اندر کوئی خوبیاں نہیں ہوں گی، سچائی نہیں ہوگی، دیانت، امانت، اہلیت نہیں ہوگی، تب تک کون مجھ پر اعتبار کرے گا؟ تو یہ ایتھاس ہے۔ ایتھاس کے بعد پھر پیتھاس آتی ہے کہ آپ دوسروں کے دکھ درد کو ایک ہمدردی، خیر خواہی کے ساتھ ان کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر محسوس کریں۔ مثلا کسی کو کانٹا چبھتا ہے، اس کانٹے کے درد کو محسوس کرنا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی جگہ پر اگر میں یہاں ہوتا، مجھے یہ کانٹا چبھا ہوتا۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔
یہ پیتھاس ہے. یہ دو کام کرنے کے بعد آگے آتا ہے پھر لغاس، کہ جو کچھ آپ نے ارد گرد سے غور کر کے فکر کر کے انالیسز کیا ہے، اپنے انالیسز کو آپ دلائل کے ساتھ منطق کے ساتھ دوسروں کے سامنے بیان کر سکیں، ان کو سمجھا سکیں. تو یہ 3 الفاظ ایسے ہیں جس میں اس پوری عادت کا ایک خلاصہ ہے جیسے آ گیا ہے. تھینک یو ویری مچ.